اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا بہت بہت سلام اور ایک بار پھر ایسٹر مبارک ہو۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو اتوار ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ دوسرا اتوار ہے ایسٹر کا، لیکن پاک ماں کلیسیا نے کچھ سالوں سے اس دوسرے اتوار کو رحم کا، خدا کے رحم کا، الہی رحم کا اتوار مقرر کیا، مخصوص کیا ہے۔ اسے ڈیوائن مرسی کا اتوار کہتے ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑی بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پیشتر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بائبل لے آئیں تاکہ ہم اپنے حوالہ جات دیکھیں اور پھر ہم ان پہ بات کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا چوتھا باب 32ویں آیت سے لے کے 35ویں آیت تک، اور زبور جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 118۔ دوسری تلاوت ہے یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب 1 سے 6 آیت تک، اور پھر انجیل جلیل بھی یوحنا رسول ہی سے انہی کے مطابق ہے، اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے لے کے 31ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم انجیل جلیل سنیں۔ اس میں لکھا ہے، اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھی اسی طرح بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما رسول ددیموس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے، تو ابھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، ہے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔
اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس دوسرے اتوار کو، ایسٹر کے یا عید قیامت المسیح کے دوسرے اتوار کو رحم کا، الہی رحم کا اتوار کہا جاتا ہے، اسے ڈیوائن مرسی کا اتوار کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتوار جو ہے، یہ کوئی پرانی روایت نہیں ہے، یہ غالباً خاصی نئی روایت ہے، 1930 کے حوالے سے یا اس سے پہلے یا بعد کی۔ اور یہ ایک سسٹر فسٹینا ہوتی تھی پولینڈ کی، جن پر خداوند یسوع مسیح خود ظاہر ہوئے، اور انہی کی کہنے پہ، انہی کے یہ بتانے پہ کہ یہ جو اتوار ہے یہ الہی رحم کا اتوار ہے، اور اس کی ایک خاص شبیہ ہے۔ میرے پاس اس وقت تو نہیں کہ میں آپ کو دکھا سکوں، لیکن میں کینی سے کہوں گا کہ اگر وہ کہیں سے اس تصویر کو اگر وہ لگا سکیں تو ہماری اس پروجیکشن میں وہ لگائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ رحم کا اتوار اس لیے کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ ہم ہمیشہ، ویسے تو ہمیشہ خدا کا رحم ہی رہا ہے ہم پہ، لیکن اس سے بڑا رحم اور کیا ہوگا جو اس نے بنی نوع انسان پر کیا، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا، اور اکلوتا بیٹا قربان کر دیا۔ اور یہ جو قربانی ہے اس کی، اور اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اسے قربان کر دیا، یہ اس لیے کہ اس کو انسانوں پہ ترس آیا، خدا کو انسانوں پہ ترس آیا، اور اس نے اپنا رحم جو ہے وہ اس طریقے سے دکھایا۔ ہم یہ بات یاد کر کے ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں، اور جتنا بھی شکر کریں کم ہے، کہ ہمارے گناہ جو ہیں خود یسوع نے، اس کے بیٹے نے اٹھا لیے، اور اپنی جان دے کے اس نے ہمیں بچا لیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ دیکھیں، مسیحیت پہ، یسوع پہ، اس کے جی اٹھنے پہ بے شمار اس کے حق میں اور بے شمار اس کے مخالفت میں چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو انسان پوجتے ہیں وہ یسوع ہی کو پوجتے ہیں، وہ یسوع ہی کے نام پہ ان کا گھٹنا ٹکا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یسوع آیا اس دنیا میں، اس نے ہمیں تعلیم دی، معجزے دکھائے اور یہ، لیکن وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ایک خاص مقصد تھا، کہ وہ ہمارے بدلے، ہمارے گناہوں کے بدلے خدا سے معافی مانگے۔ اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوائے یسوع کے، سوائے خدا کے بیٹے کے، کوئی اس کے لائق نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا، اس کے برابر نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے قربانی دے کے ہمارے گناہوں کے لیے وہ قربان ہو سکتا۔ آج جب ہم جو انجیل پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے پڑھی ہے ابھی اور جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، وہ دیکھیں، یہ جو یوحنا انجیل نویس ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے اور بڑی چھوٹے چھوٹے نقطوں کو وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور وہ لکھتا ہے، جیسے یہ اس تلاوت کا شروع ہی عجیب ہے۔ اور اسی روز، ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت، اسی روز، کس روز؟ جس روز صبح شاگردوں نے قبر پہ جا کے دیکھا تو یسوع وہاں نہیں تھا، صرف وہاں پہ وہ کپڑا تھا جس میں وہ لپٹا تھا، اور وہ کپڑا، وہ رومال جو اس کے سر پہ باندھا گیا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور قبر خالی تھی۔ اور یہ ہے وہ کہ اسی دن شام کے وقت، اور وہی دن تھا، یعنی وہی دن ہفتے کا پہلا دن تھا، اور وہ ہفتے کا پہلا دن غالباً نہیں بلکہ وہ اتوار ہی کا دن آج کی
कैलेंडर के मुताबिक माना जाता है। और वो इतवार का दिन था, वो शाम थी और वहाँ शागिर्द जो थे, वो यहूदियों के डर से कमरे बंद करके, ये वही कमरा था जहाँ पे उन्होंने आखिरी फसह खाई थी। वो दरवाज़े बंद करके डर के मारे वहाँ चुप के बैठे हुए थे। अब देखें, ये जो दिन है, वो दिन, उसी शाम, वो दिन उस वक़्त तो एक आम दिन था, लेकिन देखें वही दिन जो है, तारीख़ का एक ऐसा दिन बन गया है, जहाँ के तमाम दुनिया में उस दिन यीशु के नाम पे इबादतें होती हैं और इतवार ही के हवाले से छुट्टी मनाई जाती है। और ये कैसी अजीब बात है कि वो एक दिन, वो तय हो गया कि ये वो दिन है, जिस दिन यीशु जी उठा था। और वो एक आम दिन, एक इतना ख़ास दिन बन गया है कि जिसके बारे में हम, मतलब हमें हमारी उम्रें गुज़र गई, हमारी नस्लें बीत गई हैं, उस दिन को यीशु का दिन मनाते हुए। ये यूहन्ना अंजील नवीस जो है, वो इस तरह की छोटी-छोटी लेकिन बहुत अहम और गहरी बातें करता है कि जब वो शागिर्द, वही शागिर्द, वो डर के मारे, वो खौफ के मारे वहाँ पे जो यीशु को छोड़ के भाग गए थे, सब कुछ, और बिल्कुल ना सिर्फ छोड़ के भाग गए थे, बाज़ उनमें से ऐसे भी, एक ऐसा भी था जिसने कि उसका इनकार भी किया और वो डर के मारे वहाँ बैठे थे। अब देखें कि यीशु एक बार फिर उनके पास वापस आता है और वो जब दब के बैठे थे, तो यीशु उनके दरमियान आ खड़ा होता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ एक है कि वो इतना बड़ा, उन शागिर्दों ने उसके साथ बेवफ़ाई की, इतना बड़ा गुनाह किया कि उसको छोड़ के भाग गए। यीशु फिर भी उनके पास आता है, उनकी इस चीज़ को वो माफ़ माफ़ करता है, तो तभी आता है। ये भी एक मर्सी की, एक रहम की एक शक्ल है, जिसके लिए इस दिन को, इस इतवार को ख़ास रहम का इतवार कहा जाता है कि यीशु ने उनकी वो जो कोताही थी, वो जो गुनाह था, वो माफ़ करके दोबारा उनके पास आता है और आके उन्हें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। उसने जब ये कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो, और सिर्फ यही नहीं, ये कहकर उसने अपने हाथ और अपनी पसली उनको दिखाई। और वो हाथ और पसली क्या थी कि वो ज़ख्म थे जो उसके हाथों में थे, और उसकी पसली में वो गहरा ज़ख्म था जहाँ उस सिपाही ने नेज़ा मार के तो वहाँ पे वो ज़ख्म किया था। वो यीशु उनको दिखाता है। जब यीशु कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो, तो वो जानता था कि ये डरे हुए हैं। ये डर के मारे, इनका ईमान क्या, इनका कुछ भी, ये तो अपने आप को इन्होंने बिल्कुल कुछ क्या कहना चाहिए कि इस कदर खाली कर लिया, इतना इस कदर वो मामूली बन गए हैं, इस कदर वो आम शख्स बन गए हैं, जो कि किसी तरह भी यीशु के शागिर्द कहलाने के क्या, उनके बारे में सोचना भी ये जायज़ नहीं था। लेकिन यीशु उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। अब ये सलामती जो है, उनको क्या कहता है कि ये कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पूरा सालम देखना चाहता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी खैरियत जो है वो मैं चाहता हूँ, तुम खैर से रहो, तुम हिफाज़त से हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलामती लो। ये सलामती जो है, ये अमन के मानों में इसको असल में सलामती का मतलब ही अमन है। और अमन क्या है? अमन जो है वो खुदा की बादशाही है, खुदा है। जैसे हम कहते हैं सच खुदा है, इंसाफ खुदा है, मोहब्बत खुदा है, आज़ादी खुदा है, अमन भी खुदा है। और अमन जो है वो बगैर सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी के हो नहीं सकता। तो जब वो कहता है कि ये सलामती लो, ये अमन लो, तो वो उनको एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी भी देता है। और वो शायद उस वक़्त तो वो नहीं समझते थे। वो तो यही समझते हैं कि वो हमारी बेहतरी या हमारी क्या, हमारी हिफ़ाज़त चाहता है, और वो चाहता है कि हम सालिम रहें, हम सलामत रहें, हम हिफ़ाज़त से रहें, महफ़ूज़ रहें। वो ये समझते थे।
لیکن یہ تو بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ جو سلامتی وہ ہمیں دے کے گیا کیا ہے، اس کے بعد اس نے کیا کیا۔ شاگرد کو جب ان شاگردوں کو جب وہ زخم دکھائے، تو بجائے اس کے کہ شاگرد ان پہ کچھ تھوڑا غور کرتے، دیکھتے اور کچھ حیران ہوتے، وہ یسوع کو دیکھ کے خوش ہوئے اور وہ بھول گئے کہ اس کے وہ زخم ہے یعنی۔ اور میرے خیال میں نہیں بلکہ مجھے بالکل یقین ہے کہ یسوع نے جب ان کو وہ زخم اور یہ دکھائے، ایک تو یہ دکھانا چاہتا تھا، دیکھو میں وہی ہوں جو صلیب پہ مر گیا تھا، میں وہی ہوں، یہ دیکھو میرے یہ زخم اور میں تمہارے پاس زندہ ہو کے آیا ہوں، یقین کر لو کہ میں زندہ ہو کے تمہارے پاس آیا ہوں اپنے زخموں سمیت۔ لیکن دوسری بات جو مجھے بہت وہ لگتی ہے کہ یسوع نے وہ زخم جو تھے صرف اس لیے نہیں دکھائے تھے کہ یہ میں وہی ہوں جو صلیب پہ مر، بلکہ اس نے بتایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، میں صلیبی موت میں سے گزر کے آیا ہوں، اور وہ جو صلیبی موت اور وہ جو تمام اذیت جو میں نے سہی ہے، اس میں سے گزر کے آیا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ قیامت جو ہے اس موت کے بعد ہے، اور یہ جو نشان ہے، یہ جو زخم ہے، یہ ثبوت ہے کہ میں اس اذیت میں سے گزر کے آیا ہوں، اور وہ شاگردوں کو یہ حقیقت بتاتا ہے کہ یہی زندگی ہے جس کے بعد، اس میں سے گزرنے کے بعد تم اصلی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اور اپنی نجات پاؤ گے۔ اور یہ صرف شاگردوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم وہ دھیان میں رکھیں کہ وہ جو اس کے زخم ہے، دراصل وہ زخم ہے کیا؟ یہ وہی یہ تو علامتیں ہیں ان دکھوں کی، ان تکلیفوں کی، اس بے وفائی جو لوگوں نے اس کے ساتھ کی، اور وہ جو ظلم اس کے ساتھ کیا، یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا، ہوگا اور ہوتا رہے گا ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو یہی وہ راستہ ہے جس میں سے گزر کے ہم آئیں گے، اور اس لیے اس نے، یسوع نے جب یہ کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل، دوبارہ بھی اس نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور پھر اس نے ان پر پھونکا۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی پھونکا گیا تھا، وہ آدم جو مٹی کی مورت تھی، اس کو پھونک کے خدا نے اس میں اپنا دم پھونکا تھا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ یسوع جانتا تھا کہ یہ میرے شاگرد بالکل ایمان سے خالی ہو گئے ہیں، ان میں ایمان کی روح ختم ہو گئی ہے۔ اس نے دوبارہ سے ان میں وہ روح پھونکی اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو، تم روح القدس لو، تم روح القدس لو، امن میں سلامتی تمہیں حاصل ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ امن خدا ہے، یسوع وہاں موجود ہے، روح القدس ایک بار پھر تثلیث جو ہے وہاں خدا مکمل طور پہ شاگردوں کے سامنے موجود ہے، سلامتی کی شکل میں، یسوع کی شکل میں، روح القدس کی شکل میں۔ اور اس نے کہا یہ تم لو، اور پھر کیا کہا؟ ان کو ایک ذمہ داری، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ ان کو یہ اختیار دیا، لیکن یہ اختیار صرف دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں، یہ بھی ہے کہ جیسے اس نے صلیب پہ کہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، شاگردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد جو مسیحی کلیسیا ہے، جو دوسری تلاوت اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا، رسولوں کے اعمال پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے جو ہماری جو کلیسیا ہے وہ تکلیفوں میں سے گزری ہے، اور وہ کیا کیا اس کے بعد پولس رسول کے وہ تمام خطوط جو اس نے، اور پطرس کے اور یوحنا کے خطوط یہ پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلیسیا جو ہے، یسوع نے ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ زخم جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ نمائش کے لیے نہیں ہے، کہ یہ ہے وہ حقیقت جس میں سے تم سب گزرو گے، اور وہ ساری چیزیں جو اس نے بتائیں۔ آج بھی جب آپ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں، امیر ہونا، دولت مند ہونا، یہ خدا کی برکت کا، اس میں کوئی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا کی برکت ہے، بدکار لوگ بھی، بڑے کرپٹ لوگ بھی بڑے بڑے لکھ پتی ہوتے ہیں،
تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ نیکوں ہی کو خدا برکت دے گا، اور جو بد ہیں، اور برکت جو ہے وہ صرف دولت، شان و شوکت، آسائشوں کی شکل میں ہے، آسائشوں کی شکل میں نہیں۔ آپ جائیے کبھی، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ روم جا کے دیکھیں اور وہ قبرستان دیکھیں جہاں پہ کہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ وہ تمام مسیحی جو ہے وہ ہے دفن ہے، جو قتل کیے گئے، جن کے سر قلم کیے گئے، جو شیروں کے آگے ڈالے گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور وہ بڑے لکھپتی لوگ بھی تھے، ان میں شامل تھے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہ مرنے کے لیے مسیحوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ کیسی کیسی مسیحیت ہے، کیسا ایمان ہے؟ یہ محبت ہے، اور یہ محبت، یہ ایمان صرف اس لیے ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جس کا خداوند یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، وہ انہی کے لیے ہے جو یسوع کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں۔ اور ہم آج کل بھی بہت پریشان ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے۔ یقیناً میں تو بہت ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو تکلیفیں ہیں، یہ سب تکلیفیں اپنی جگہ، مقصد یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، کتنا ہم لڑ سکتے ہیں، کتنی بار ہم سولی چڑھ سکتے ہیں، کتنی بار ہم وہ زخم لے کے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی جو تقویت ہے، ایمان رکھنا جو ہے، ایمان پہ قائم رہنا جو ہے، اصل مسیحت تو یہ ہے۔ باقی یہ جو دیکھیں، وہ تو خود کہا، خدا نے، یسوع نے کہا کہ پہلے خدا کی بادشاہی جو ہے، اگر وہ راستے تلاش کرو گے تو تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں، معاشرے میں انصاف ہوگا تو کوئی غریب نہیں ہوگا، معاشرے میں سچ ہوگا کوئی غریب نہیں ہوگا، معاشرے میں محبت ہوگی کوئی غریب نہیں ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ روٹی کپڑا مکان ایک بےمانی سی چیز ہے، بےمانی سی چیز اس میں کہ اس کا ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ وقت ضائع کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی کے اس مقصد کو ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں ملتا رہے گا، وہ ہمیں ملتا رہے گا اگر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم معاشرے کو مسیح دیکھیں، اس نے جاتے جاتے پھر کہا، یہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، میں تمہیں بھیجتا ہوں، شاگردوں کو اس نے بھیجا کہ کلیسیا، جب وہ بھیجتا ہے تو کلیسیا بنتی ہے، اور کلیسیا کیا ہے؟ یسوع کا بدن ہے، اور یسوع کا بدن جو ہے، تو بدن تو پھر اس کی کوئی تکلیف اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج مسیحوں پہ تکلیفیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی خرابیاں موجود ہیں، کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جہاں پہ خدا کی بادشاہی کسی غلط طریقے سے اس کا اس کا پرچار ہو رہا ہے یا اس کو قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور میرے نزدیک تو یہی ایک سچ ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ سب اپنی جگہ۔ دیکھیں، امریکہ اتنا اسلحہ بناتا ہے، یہ ہمارے ملک جو انگلینڈ اور یورپ میں یہ سب اتنا اسلحہ بناتے ہیں، یہ ان کے یہاں کچھ بھی نہیں اگتا اور پھر بھی ان کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم سب کچھ اگاتے بھی ہیں اور ہم مقروض ہیں۔ اپنی تیسری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کو ہم ابھی تک شاید سمجھے نہیں ہیں، اور اگر سمجھے بھی ہیں تو قائم کرنے میں ہم کچھ نہیں۔ تو یسوع نے تو مر کے جی اٹھ کے ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ ہے، ایسے کرنا ہے، اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن اسے یہ نہیں کہا کر سکتے ہو تو کرو، اس نے کہا کرو، کیونکہ تم میرے پیروکار ہو، تم مجھے مانتے ہو، تم اگر میرے موت کے ہو تو پھر اعتقاد رکھو اور یہ کرو۔ اور آج کی میں کچھ زیادہ بات کہہ گیا ہوں، لیکن میرے نزدیک تو یہی ہے کہ خدا کی بادشاہت، یسوع کا جی اٹھنا، یسوع کا جی اٹھنا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ایمان، امن، سچ، انصاف، محبت، آزادی کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اور کسی کے لیے اگر آپ محنت کر رہے ہو، آسائشوں کے لیے محنت کر رہے ہو،
चाहे कितनी ही नेकी के साथ करो, तो वो तो मेरे लिए तो होगी, लेकिन जो मेरे इर्द-गिर्द बाकी लोग हैं, वो कैसे? देखिए ना, अम्न तो बाहर हो सकता है, लेकिन अगर मेरे अंदर इत्मीनान नहीं है, तो बाहर के अमन को मैंने क्या करना है? तो अंदर का इत्मीनान बड़ा ज़रूरी है, तो बाहर भी अमन हो जाएगा। और इसलिए आज हम इस इंजील पे फिर से गौर करें और एक-एक बात पे सोचें कि यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा उसने। एक छोटी-सी बात उसने कही है, लेकिन उसने तो इतना कुछ हमें कह दिया है, इतना कुछ बता दिया है, जैसे कि वो अंजील नवीस आखिर में भी लिखता है कि वो तो अपने शागिर्दों के साथ बहुत से करिश्मे दिखाए, जो इस किताब में लिखे नहीं गए। वो तो करिश्मे थे ना, लेकिन हम तो करिश्मे अब करने वाले हैं, तो हम अभी करिश्मों को ज़रा समझें कि हमने कौन से करिश्मे करने हैं और उन करिश्मों को पहचान के हम करें और अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को देखें। ये ना देखें कि ये मसीही है या ये मुसलमान है या ये हिंदू है या सिख है। देखें, दुःख में तो सारे हैं। बात तो असल में यही है कि अगर हम ईमान इन तक पहुँचा सकते हैं, यीशु का जी उठना उन तक पहुँचा सकते हैं, यही खुदा की बादशाहत है। अगर ये पहुँचेगा तो हमेशा की ज़िंदगी उनकी होगी, तो फिर ये दुनिया की तकलीफ़ें कोई मायने नहीं रखती। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में, आमीन।